اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج میں آپ کے سامنے موجودہ حالات میں واقعہ معراج کا پیغام کیا ہے اس تعلق سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو دلائل عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انہی دلائل کو معجزات کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام خوبیاں عطا فرمائی جو الگ الگ پیغمبروں کے اندر منفرد طور پر تھی۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ میں جمع فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں ایک معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ یہ انوکھا اور نرالا معجزہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمیشہ کے لیے زمین و آسمان پر نقش ہو گئی۔ اس معجزہ اسراء اور معراج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دو صورتوں میں کیا ہے، ایک سورہ اسراء، دوسرا سورہ نجم کے اندر۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی کے کچھ حصے میں جسم اور روح کے ساتھ جاگتے ہوئے عالم بالا کی سیر کرائی اور اپنے قرب کا اعلیٰ ترین مقام عنایت فرمایا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، نیکوں اور بدوں کی سزا اور جزا کا معائنہ کروایا، نبیوں سے ملاقات ہوئی، ہر جگہ آپ کی عظمت و رفعت کا چرچا کروایا، رحمتوں کی بارش فرمائی اور انعامات سے خوب نوازا، اور امت کے لیے عظیم الشان تحفہ نماز کی شکل میں عطا کیا، اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے رابطہ کرنے اور اپنے مالک سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بخشا۔ واقعہ معراج بے شمار سبق آموز پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ اس واقعہ معراج کی روشنی میں ہمارے لیے موجودہ عالمی حالت میں کئی ایک نصیحت آموز ہدایت ملتی ہے، جس کے ذریعے گرد و پیش میں چھائے ہوئے تاریک ماحول اور ظلم و ستم کی اندھیری رات میں ہم چراغ ایمان کو روشن کر سکتے ہیں، اور مایوسی اور نا امیدی کی خوفناک تاریکی میں امید کی شمع روشن کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں واقعہ معراج کے پس منظر کو ذہنوں میں تازہ کرنا پڑے گا اور ان حالات کا پس منظر دیکھنا ہوگا جن سے گزرنے کے بعد یہ عظیم الشان سفر کروایا گیا۔ محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام حق لے کر کھڑے ہوئے اور توحید کی دعوت شروع کی، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کا آغاز فرمایا، تو آپ کے مخالفین اور دشمنوں کی پوری جماعت ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچانے میں رہتی۔ جو کل تک آپ کو عزیز رکھتے تھے، آپ کو محبوب رکھتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی آپ کی عداوت اور مخالفت میں پیش رہنے لگے۔ مکہ میں طلوع ہونے والا سورج ہر دن ایک نئی مصیبت اور تکلیف لے کر آتا، اور پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا صحابہ کرام کا امتحان لیتا۔ ان مصیبت کی گھڑیوں میں اور ان آزمائشی حالات میں باہر آپ کی حمایت کرنے والا اور آپ کا تعاون فرمانے والا آپ کے چچا ابو طالب تھے، جو اپنے بھتیجوں کو چاہتے بھی تھے اور ان کی نصرت و تعین میں ڈھال بنے ہوئے تھے۔ اسی چچا کی رعایت اور اس کی عظمت کے پیش نظر دشمنوں کو کھلے عام آپ کو ستانے کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی، اور آپ کے مشن
میں رکاوٹ کا موقع نہ ملتا۔ جب کبھی آپ دعوتی محنت سے بوجھل ہو کر تھکے ماندے گھر آتے تو آپ کی ہمت بڑھانے والی اور آپ کے حوصلوں کو تقویت پہنچانے والی آپ کی وفا شعار اہلیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو ہر اعتبار سے اپنے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی۔ میرے دوستو، ان دونوں کے تعاون سے آپ اپنے مقصد میں لگے ہوئے تھے۔ 10 نبوی میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور 3 دن کے بعد آپ کی غمگسار اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کے اس طرح چل بسنے پر بہت غم اور تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اس سال کو عام الحزن کا مہینہ قرار دیا گیا، یعنی غم کا سال، اس لیے کہ نبی کے مضبوط سہارے چھن گئے۔ ابو طالب چونکہ روب و دبدبہ والا تھا، اس لیے دشمن اب تک آپ کو کھلے عام تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، لیکن ابو طالب کے بعد ان کی جرأتیں اور ہمتیں اور بڑھ گئی۔ ان تکلیف دہ حالات میں اور مکہ والوں کی بے توجہی سے آپ نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین سے مانوس اور قریب کیا جا سکے اور اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں عطا کیا جا سکے۔ امید کی شمع دل میں روشن کیے اور شوق و جذبات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کی، لیکن یہاں پر آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں پر تیر و خنجر چلائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے اور اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ مکہ والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ طائف والوں نے سڑکوں کے کنارے بدماش اور آباش لڑکوں کو کھڑے کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا۔ ان کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد عروج اور ترقی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سفر معراج 2 حصے ہیں، ایک مکہ سے بیت المقدس تک جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرا بیت المقدس سے 7 آسمان اور عالم بالا کی سیر جسے معراج کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے، وہاں نبیوں کی امامت کروائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ امت امامت کرنے آئی ہے، قیادت کرنے آئی ہے، مقتدی بن کر پیچھے رہنے نہیں آئی، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تھی۔ چنانچہ وہاں سے 7 آسمان پر گئے، مختلف صحابہ، مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ اللہ کے روبرو ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو تحفے میں نماز عطا ملی، 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کئی بار تخفیف اور کمی کراتے گئے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ اسی طرح آپ جنت و جہنم کی سیر کیے، وہاں کے مشاہدات کیے، وہاں بہت ساری چیزیں آپ نے نوٹ کی، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ بہرحال یہ سفر قابل عبرت ہے اور موجودہ حالات میں ہمارے لیے حوصلہ کن ہے، حوصلہ بڑھانے والا ہے۔ آئیے ہم تھوڑا غور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس وقت کے حالات پر ایک نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کیسے وہ دور اور یہ دور میچ کھاتا ہے، اور کیسے اللہ کے نبی کو ترقی ہوئی اور کیسے اس امت کو بھی ترقی ہوگی۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور میں جس طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا گیا اور مسلسل 13 برس تک آزمائش اور قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا، ٹھیک یہی صورتحال اس وقت دیکھی جا رہی ہے۔ پورے عالم میں، پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے لیے زمین کو تنگ کیا جا رہا ہے،
دشمنوں کی سازشوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامی شعار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، دین سے وابستہ، مسلمانوں سے وابستہ چیزوں کو ختم کرنے اور مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح 13 برس کی مشکلات اور پریشانیوں کے بعد معراج کے ذریعے آسانیاں اور کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ تاریخ صورتحال سے بہت جلد انشاءاللہ امید کی کرن پھوٹے گی اور حالات میں اچھی تبدیلی آئے گی۔ ایک مسلمان کو حالات کی ناسازگاری سے اس لیے پس ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی بے پناہ قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ واقعہ معراج سے جہاں اور بہت سے حقائق اور بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ واقعہ خدا کی بے پناہ قدرت سے پردہ ہٹاتا ہے۔ زمان و مکان، زمین و آسمان کا نظام، سب کچھ اللہ کے تابع ہے اور خدا کی عظیم قدرت کے دائرے میں ہے۔ لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور عالم بالا کا مشاہدہ کرایا گیا۔ مکہ کے انتہائی مایوس کن حالات میں معراج جیسا حیرت انگیز سفر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اور مسلمانوں کو اشارہ کرتا ہے کہ حالات کا بدلنا خدا کے لیے کوئی بڑی مشکل چیز نہیں۔ جیسے مکہ کے اندر کتنے مایوس کن حالات تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروا کر یہ اشارہ کیا کہ بعد میں بھی جب بھی ایسے مایوس کن حالات ہوں گے اور پریشانیوں اور مصیبتوں والے حالات ہوں گے، اس موقع پر بھی مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ نا امید ہو جائے، بلکہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اور سفر معراج کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یقین کر لے کہ انشاءاللہ حالات جلد سے جلد تبدیل ہوں گے، پھر آسانیاں پیدا ہوگی۔ ایک مومن کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت چھوٹی ہو جاتی ہے، وہ انتہائی پریشان کن حالات میں بھی خوف سے پوری طرح مطمئن رہتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی لانے والے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معراج سے ہم سبق سیکھیں اور خصوصی طور پر اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرے، اسلامی شعائر سے مضبوط کرے، اللہ کے احکام پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرے، خود بھی، اپنی ذات سے بھی، اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے محلے سماج کے مسلمانوں کو بھی دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ظاہری طور پر اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، اللہ کو اللہ جان کر اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اللہ کی قدرت کے کرشمے کو پڑھیے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ناسازگار حالتوں میں ہمیں اپنے سے پختہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہم دعا میں کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنا تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے اندر حالات کو، برے حالات کو اچھے حال بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خاطر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔